یہ لوگ قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھا کے حلف لے رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا ہوگا, کس قسم کی تباہی آنی ہے اس ملک میں. الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک پارٹی بنی ہے, یہ کوئی آزاد ادارہ نہیں رہا. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی, اور وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ذاتی کسی کے ملازم ہوں. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں شاندانہ گلزار صاحب موجود ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں آج سینٹ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کے پی کے کی تو نمائندگی آج نہیں ہے, تو اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کے پی کے کا, پاکستان کا, عوام کا یہ گناہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کا سچا بیٹا ہے, پاکستان کا سچا مجاہد ہے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. ہمارے تجویز کنندہ, تائید کنندہ, ہماری خواتین, ان کے کاغذ چھینے, ہمارے وکلاء کو جیل میں ڈالا, ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا, ہمارا بیٹ ہم سے چھین لیا الیکشن شیڈول کے بعد, ہمیں کیمپین نہیں کرنی دی, ٹیلی فونز بند تھے الیکشن کے دن, وائی فائی بند تھا. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اب چیٹیں چرا رہے ہیں, یہاں پہ بھی چرائی ہیں. اور حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے, اب کہتے ہیں نا سمون بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ یہ اندھے ہو گئے, یہ بہرے ہو گئے, یہ گونگے ہو گئے. یہ لوگ قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھا کے حلف لے رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا ہوگا, کس قسم کی تباہی آنی ہے اس ملک میں. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ سینٹ کے آج انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے, تو کیا آج کوئی بڑا اپسیٹ اگر ہو گیا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے 25 ایم پی ماضی میں انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں, تو کیا ضمیروں کا سودا اس میں تو پھر ہوگا؟ جو ضمیر بیچتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ خان کا ہو نہیں سکتا. خانزم ایک کانسیپٹ ہے, پٹھان ہونا کوئی ریس نہیں ہے, یہ کیفیت ہے. ہر بندہ غیرت میں رہ سکتا ہے. ہمارے پنجاب کے ورکرز دیکھیں, اس دن بیچارے عید افطاری کی تھی, اور افطاری والی رات ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے گئے, وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں خان کے ساتھ. یہ کوئی پنجاب سندھ یہ جو ڈویژنز کرتے ہیں نا, اہل تشیع, اہل سنہ, اس کو مار دو, اس کو اٹھا لو, نہ. خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم ایک قوم بنیں, ہماری زبانیں بے شک الگ ہوں, ہمارا جو ہسٹری ہے وہ بے شک الگ ہو, لیکن ملک تو ایک ہی ہے نا. دین الگ ہو ہمارا, لیکن ملک تو ایک ہی ہے نا. تو یہ جو کریں پاکستان کے توڑنے کی فل کوششیں ہیں, اور یہی ہر دفعہ میں جیل جا کے دیکھتی ہوں کہ خان صاحب بار بار بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں کہ یہ ملک توڑنے لگے, یہ لوگ ملک توڑنے لگے ہیں. نہیں توڑنے دیں گے. تو شیخانہ میں کل سزا متلی ہوئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کے 200 کیس جھوٹے ہیں, جھوٹ پہ, فحاشی پہ, بے حیائی پہ وہ مبنی ہے. یہ آدمی یہ بے گناہ, اس کو اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ جیل میں بیٹھو, ہمیں لندن جانے کی سیٹ ہم سے لو اور باہر جاؤ, وہ نہیں جائے گا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے سینٹ الیکشن جو ہے وہ مؤخر ہو گئے ہیں, ملتوی کر دیے گئے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جب ووٹ نہیں ہوا تھا, پہلے تو ریزرو سیٹس ہماری ریزرو سیٹس ہیں, ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے. الیکشن کمیشن نے وہ بھی باقیوں میں بانٹ لی, باقی پارٹیوں والی پہنچ گئے کہ جی ہمیں دے دیں. ان کو کس کھاتے میں یہ ملتے رہی ہیں؟ مطلب یہ تو بالکل عقل سے باہر بات ہے کہ 2 ان کے ایم پی ایز ہوتے ہیں, 3 ان کے ریزرو آ جاتے ہیں. عجیب سی بات پہلی تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سینٹ کے الیکشن اگر ہو رہا تھا تو اس کو پوسٹ پون کیوں کیا گیا؟ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ اسی اسمبلی نے چیف منسٹر کو الیکٹ کیا, اس وقت بھی یہ لوگ نہیں تھے. اسی اسمبلی نے اسپیکر کو الیکٹ کیا, ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کیا. یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, جو ریزرو سیٹس کے لوگوں نے ووٹ نہیں لیا تھا اور الیکشن ہو گئے تھے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی, اور وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ذاتی کسی کے ملازم ہوں. حالانکہ ان کو الیکشن کرانا چاہیے تھا, وہ تو اگر انہوں نے لیا بعد میں وہ تو لے لیں گے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب کو آج آزاد حیثیت سے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا, نہ کہ سنیت میں کی جو شمولیت تھی آپ اس کو نہیں مانا گیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بھی انہوں نے کوئی ٹیکنیکل چیزیں نکالی ہوں گی, لیکن بہرحال ہمیں تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے تو اپوزیشن لیڈر وہی ہیں, اور پارٹی بھی ہماری تحریک انصاف ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیگل پرابلمس کی وجہ سے ہمیں سنی تحریک میں شامل ہونا پڑا, تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں. سر تو شیخانہ کیس میں کل خان صاحب کی سزا مطلع ہوئی ہے, اور آج سائفر کا بھی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ سائفر میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ سزا مطلع امید ہے, کیونکہ یہ سارے ایسے کیسز ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ اگر صحیح فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے. کل عمران خان صاحب سے آپ ڈیارہ جیل ملنے جا رہے ہیں, کل ملاقات ابھی کنفرم نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی, لیکن ابھی تک انہیں کنفرم نہیں کیا. سب یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن جو ہے کے پی کے کی ملتوی ہوگی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی بات انہوں نے زیادتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک پارٹی بنی ہے, یہ کوئی آزاد ادارہ نہیں رہا. یہ جو اس کی ڈیوٹی تھی, جو اس کا جو کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی, یہ اپنی کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں ناکام ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری پارٹی کی بھی خواتین ہیں، ان کی بھی حقوق ہے، اس کی بھی کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. اگر عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو اور آپ اس کی سیٹ دوسرے کو دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن ڈیسیجن کے ظلم کے اوپر ہے، ناانصافی ہے اور ہم کسی طور نہیں مانتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے اپنے عہدے کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو مورلی اخلاقی طور پر ریزائن ہونا چاہیے. سر فل کورٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں اپنی بینچ جو ہے وہ کل سماعت کرنے جا رہا ہے، تو کیا جو بھی فیصلہ کریں گے تو آپ لوگ اس کو تسلیم کریں گے ججز کے حوالے سے جو دیکھیں ہمارا تو مطالبہ ہے، ہم یہ بات تو نہیں کر سکتے، ہمارا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ہو تاکہ انصاف کی تقاضی پوری ہو. اس میں کیا حرج ہے کہ فل کورٹ ہو، اور کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ کے ملک کے جو انصاف دینے والے ہیں ان کے ساتھ خود ظلم ہو رہا ہے، اس کے خود جو دبایا جا رہا ہے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک کوئی قانون کے مطابق چلنا ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ اگر اس ملک کو چلنا ہے قانون کے مطابق تو پھر یہ موقع ہے کہ کم از کم جو ہے نا یہ جو رسپانسبل ہے اس کو جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن ہو قانون کے مطابق. سر کل توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا مطلوب ہے، کیا لگتا ہے سائفر میں بھی سزا مطلوب ہو جائے گی؟ دیکھیں قانونی طور پر کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف پولیٹیکل موبلائز کیسز ہیں، انتقام کی بنیاد پہ ہیں اور یہ زیادہ جلدی نہیں چل سکیں گے. ابھی تو یہ حکومت کوئی حکومت ہے نہیں، جس طرح یہ سیٹیں لڑے ہیں، اگر آپ کی بھی کوئی تھوڑی اثر رسوخ ہو تو آپ بھی ایم این اے بن سکتے ہیں. جس طرح یہ جو ہے نا جس طرح ایم این اے بنا رہے ہیں، انہوں نے اسمبلی کی توقیر ختم کیا ہے، اس پارلیمنٹ کی کوئی انتہائی بے توقیر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا یہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں رہی. افضل صاحب آج بشوی نے گفتگو کی، انہوں نے کہا ان کو زہر دیا گیا کھانے میں، خان صاحب نے جج صاحب کو یہ کہا ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کھانے میں زہر میں نے شاید ڈیالہ جیل میں جو ہے وہ آپ نے جج تھے وہاں پہ؟ ہمارے کولیگز وہاں موجود تھے، صحافی کولیگز. مجھے علم نہیں ہے، پوری جانکاری کرنے کے بعد جو آپ کے پی میں جو سینٹ الیکشن مطلب کیا گیا اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ وہ تو ایک آربیٹری آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، آربیٹری آرڈر ہے، اس میں ہم کیا کہیں گے؟ سر لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وغیرہ کم ہو جائے گی، اور جلسہ آپ کو کرنے دیں گے 6 اپریل کو یا اسلام آباد میں؟ کورٹ کے تو آرڈر موجود ہے، کیونکہ اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ شاید 11 مہینہ مدت ملتوی ہو جائے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ والا جلسہ. آج خان صاحب سے فیصلہ ہوگا، خان صاحب سے فیصلہ ہوگا. بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں یار، بس ٹھیک ہے، دوست ہے. نہیں نہ بند کریں نا، آپ ان کو نہ چھیڑیں. جی میڈم جلسے کے بعد سے پوچھ رہا تھا میں. جلسہ ہوگا، جی میری تو خواہش تھی 23 کو ہوا تھا، جی 23 کو نہ ہوا تو پھر 30 کو ہوا تھا. اب یہ بار ایڈجسٹمنٹ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. خان کی نظریں جلسوں پہ ہیں، جی ہمیں جلسہ کرنا چاہیے. تو سر لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج اپوزیشن لیڈر بنے لیکن وہ آزاد حیثیت سے بنے اور ایوب صاحب سنی طریق کی جانب سے نہیں بنے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح مطلب کی ڈرامے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ تب ان کی یہ بھی مرضی نہیں ہے کہ ہماری کوئی پارٹی کی شناخت ہو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ مہربانی، تھینک یو سو مچ. اس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیا حوصلے پست ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ورکروں کے حوصلے پست اس طرح حوصلے، ان کا حوصلے پست ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حوصلے بلند ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مرڈر صاحب کیا سمجھتے ہیں عید سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کل جس طرح توشہ خانہ میں سائفر کیس، آج سائفر بھی ہے، کل توشہ میں سزا متری ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ توشہ خانے میں اور اس طرح کے کیسز میں سزا معطلی بنتی ہے، سمجھ گئے. اور سر خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ.